اس تک پہنچائے گا اگر اللہ کی مدد شامل ہوئی. اور وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ انشاءاللہ. جیڑا تہاڑے نزدیک طاقتور ہے نا وہ صدیق کے نزدیک کمزور ہے یہاں تک کہ میں اس سے حق چھین کر رہوں گا. مولانا نیازی اے پڑھنے تو بعد نا پھر شعر پڑھ دے ہوندے سے. مولانا دستار خان نیازی فرماندے سن ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن اور ظالم اگر آئے نظر کارے ذوالجلال بن. خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے قضا ستم گروں کی ہو ستم زدوں کی ڈھال بن. یہ صدیق اکبر کے الفاظ پڑھنے کے بعد مولانا نیازی اس کا یہ ترجمہ کیا کرتے تھے کہ کمزور نظر آئے تو رسول کا جمال بن اور ظالم نظر آئے تو پھر صدیق اکبر کی طرح کار ذوالجلال بن. اور آگے آپ نے کیا فرمایا لا یدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالذل. فرمایا جو قوم جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دے گی اللہ اس کو ذلیل کر دے گا. ولا تشیع الفاحشۃ فی قوم الا عمهم اللہ بالبلاء. فرمایا جس قوم میں بے حیائی پھیل جائے گی کیبل عام ہو جائے گی بے حیائی عام ہو جائے گی. کل تک وہ قوم جو کھیلتی تھی ننگی شمشیروں کے ساتھ آج فلمیں دیکھتی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ. یہ صدیق اکبر نے اپنے پہلے خطبے میں فرمایا جس قوم میں بے حیائی پھیل جائے گی. بس جناب وآخر دعوانا اذان کر بے حیائی پھیل جائے گی. ولا تشیع الفاحشۃ فی قوم الا عمهم اللہ بالبلاء. صدیق اکبر فرماتے ہیں جس قوم میں بے حیائی پھیل جائے گی اللہ تعالیٰ اس قوم پر مصیبتیں اور بلائیں نازل کر دے گا. اگر امت مسلمہ آج بھی یہ چاہتی ہے کہ بلائیں ان سے دور ہوں تو صدیق اکبر کے اس فرمان پر عمل کریں. میں ملک شام گیا تو وہاں خالد بن ولید کا مزار ہے حمص میں, تو وہاں علامہ نبہان ایک گزرے ہیں, ان کے مرید تھے شیخ محمود الحوت. وہ کہنے لگے 1971 کی جب جنگ ہوئی اسرائیل کی عربوں کی اور عربوں کو شکست ہوئی تو میرے پیر علامہ نبہان خالد بن ولید کی قبر پر گئے. انہوں نے مجھے خود سنایا. یہ صدیق اکبر نے جو فرمایا نا اس کی میں تشریح کرنے لگا ہوں. تو علامہ نبہان خالد بن ولید کی قبر پر گئے اور جا کر مراقبہ کیا. انہوں نے کہا حضور آپ تو سیف من سیوف اللہ ہیں, بڑی بڑی جنگوں میں آپ حاضر ہوئے اور آپ کے جسم پر ایک بالش جگہ بھی نہ بچی کہ جس پر تیر تلوار اور نیزے نہ لگے ہوں. آپ یہ بتائیں کہ عربوں کو شکست کیوں ہوئی ہے اسرائیل کے مقابلے میں؟ تو علامہ نبہان کہنے لگے کہ مجھے خالد بن ولید نے فرمایا مسلمانوں میں بے حیائی ہے اس لیے ان کو فتح نہیں ہو رہی. یہ صدیق اکبر نے ایسے نہیں بات فرما دی. فرمایا خالد بن ولید نے مجھے کہا کہ امت مسلمہ کو جا کو خالد بن ولید کا پیغام سناؤ کہ اگر یہ فتح چاہتے ہیں تو بے حیائی اپنے اندر سے ختم کریں. یہ خالد بن ولید, یہ سارے صحابہ کا یہی مسئلہ ہے. الا عمهم اللہ بالبلاء. جس قوم میں بے حیائی پھیل جائے گی اس قوم میں بیماریاں عام ہو جائیں گی. اسلام ہسپتال نہیں بناتا, یاد رکھو. اسلام یہو جہا معاشرہ دینا بیماری کوئی نہ ہو. ہسپتال دا تصور تے انگریزاں دیتا. ہاں جی صحابہ تو بیماری کوئی نہ ہو. حکیم صاحب مدینے پاک گئے, تو حکیم صاحب نے کہا جی میری تو دکانداری بند ہو گئی, تھوڑے صحابہ بیمار کیوں نہیں ہوندے؟ حضور نے فرمایا بھوک تو بغیر کھاندے ہی نہیں, جب بھوک باقی ہوندی ہاتھ کھچ لیندے. توجہ. اور آخر میں آپ نے بات یہ فرمائی آج ہر آدمی بے لگام ہے اور کیبلوں پر بیٹھ کر یہ ہمارے مشائخ اعظام کی ذمہ داری ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے. صدیق اکبر یہ مجددی بھی ہیں. ہاں جی یہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. ہاں جی حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار, اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے, اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں, اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبر. تو اس لیے یہ مجددی اور نقشبندی حضرات کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آج جو کیبلوں پر دین کے خلاف کام ہو رہا ہے یہ بہت بڑی ایک سازش ہو رہی ہے. وہ دین اسلام کے ہر حدیث کو وہ کہتے ہیں یہ ضعیف ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اسی طرح مجددی کردار ادا کریں. تم کون ہوتے ہو؟ صدیق اکبر کی آخری بات میں کہنے لگا ہوں. آپ نے جو ہمیں تعلیم دی وہ یہ ہے, فرمایا اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ.
فرمایا صدیق کے پیچھے اس وقت تک چلنا ہے ما بمانا ما داما کے ہے، علماء جانتے ہیں حکوم ما جلس الامیر، فرمایا اطیعونی ما اطاعت اللہ و رسولہ، صدیق کے پیچھے اس وقت تک چلنا ہے جب صدیق اللہ رسول کے پیچھے چلے۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ حالانکہ اگلا جملہ تو ہو نہیں سکتا، صدیق اکبر کی حفاظت ہے، اگلا آخری جملہ آپ نے فرمایا فَإِنْ عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، اگر صدیق اس راہ سے ہٹ جائے تو پھر میری اطاعت تم پر لازم نہیں ہے۔ یہ صدیق اکبر ہے۔ اور صدیق اکبر کی موت کا سبب کیا ہے؟ آخری باتیں میں، چونکہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، باتیں تو بڑی ہیں۔ محدث المستدرک للحاکم میں امام حاکم نے اس حدیث کو نقل کیا، کہا کانا سبب موت ابی بکر موت رسول اللہ۔ ہر ایک، حضرت امام عبد الوہاب شعرانی نے لکھا ہے کہ صدیق اکبر جب گفتگو کرتے تھے نا تو منہ سے بھونے ہوئے گوشت کی بو آیا کرتی تھی۔ تو صحابہ نے کہا بھئی آپ مسواک نہیں کرتے، منہ کی صفائی نہیں کرتے، تو آپ کے منہ سے تو بھونے ہوئے گوشت کی بو آتی ہے۔ آپ نے فرمایا یار یہ راز تھا، لیکن اب راز تم اس کو جو ہے وہ فاش کرنا چاہتے ہو تو صدیق بیان کر دیتا ہے۔ فرمایا جب نبی علیہ السلام ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت عمر نے تلوار اٹھا لی، صحابہ رونے شروع ہو گئے، صحابہ کے رنگ سرمے جیسے ہو گئے۔ میں نہیں رویا، جو میں رو پڑتا تو مجھے کون خاموش کراتا؟ میں ایک بندے دا آواز تھوڑے سارے نالوں زیادہ ہے، گل انہاں سمجھی بھئی گل مولانا کیڑی کیڑی کر گئے، سمجھ آئی نا؟ اس گل والو دھیان جڑا انہوں نے کیتا ہے تو ول کر کے پھر لاؤ جی نعرہ، اے نعرہ ہی تے ہے، بس میں تقریر مکان لگا۔ یا رسول اللہ، لو جی میری گفتگو ختم ہو گئی۔ صدیق اکبر، صحابہ نے کہا کہ بھئی آپ کے منہ سے بو آتی ہے، فرمایا یار سب نے رو کر اپنے دل کی بڑاس نکالی، صدیق اندر ہی اندر اپنے دل کو جلا بیٹھا ہے۔ اب المستدرک للحاکم امام حاکم حدیث کیا نقل کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کانا سبب موت ابی بکر موت رسول اللہ، صدیق اکبر کی موت کا سبب حضور کا ظاہری دنیا سے جانا ہے۔ وہ کیسے؟ ما زال جسمہ یجری، حضور کے فراق میں صدیق اکبر کا جسم پگھلتا رہا، جس طرح برف پگھلتی ہے۔ جب وہ برف پگھل گیا جسم تو حتی ماتا، صدیق اکبر دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ، اقبال کہتا ہے کہ ذرہ عشق نبی از حق طلب اور سوزے صدیق و علی از حق طلب۔ کہنا بڑا عشق تے صدیق اکبر ہی کر سکتے سن، کہنا تھوڑا جا عشق مانگ لیکن ذوق تے سوز تے صدیق۔ نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، دل سجائے بیٹھے ہیں، وہ اپنے دلوں کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں۔ یہ کہہ گیا ہے کوئی کہ ان کے کانوں میں نظر سے دیکھیں سرکار آئے بیٹھے ہیں۔ ربنا یا ربنا 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 ربنا یا ربنا۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل سے مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا۔ یا الہی غور و تیرا کی جب آئے ساخت راہ،
یا